السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ قرآن پاک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ بیسک رولز دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کو اس کے مخارج، اس کی صفات کے ساتھ خوبصورت انداز سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں، آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر حروف تہجی پر ہے۔ تختی نمبر 1، مفردات یعنی کہ انڈیویجول لیٹرز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی 29 حروف پر مشتمل ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ سکھاؤں گی، آپ گھر بیٹھے ایزیلی اس کو کر سکیں گے۔ فرسٹ ورڈ از الف۔ الف، الف کا مخرج حلق اور منہ کا خالی حصہ ہے۔ الف کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ الف کا انحصار اس کے پہلے والے حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ حرف باریک ہو تو الف باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر وہ حرف موٹا ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کی ادائیگی خود بخود ہو جاتی ہے۔ الف، الف۔ نیکسٹ ورڈ از با۔ با، با کا اخراج ہمارے دونوں ہونٹوں کے تر حصے ملنے سے ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو ملا کر تھوڑی دیر کے لیے وائبریشن ہوگی، اور پھر دونوں تر حصے جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو با ادا ہوگا۔ با، با۔ The next word is تا۔ تا، جب زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ اس کو آپ نے تو، تو اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ موٹا نہیں پڑھنا، نرم حروف ہے، اور نرم اس کو ہم بہت ہی سافٹلی ادا کریں گے۔ پریکٹس کیجئے میرے ساتھ۔ تا، تا۔ نیکسٹ ورڈ از سا۔ سا، زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو سا ادا ہوگا۔ یہ بھی نرم حروف میں سے ہے اور اس میں بغیر سٹی کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ہلکا پڑھنا ہے۔ سا، سا۔ اس کی ادائیگی کرتے وقت چن پر ہوا ٹکراتی ہے، محض تھوڑی سی۔ نیکسٹ ورڈ از جیم۔ جیم، زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ اس میں چے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ کس طرح سے کہہ رہی ہوں دیکھتے ہیں۔ چیم، چیم، اس طرح نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ پراپر طریقے سے ادائیگی کریں گے اس کی۔ جیم، جیم۔ نیکسٹ ورڈ از ہا۔ ہا، اس کا اخراج حلق کے درمیانی حصے سے ہوتا ہے۔ اس کو باریک آواز میں پڑھنا ہے، بہت سافٹلی، یہ بھی نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم گلے کے درمیان کے اوپر تھوڑا سا زور دیں گے تو ہا ایزیلی ادا ہوگا۔ اس کی آواز دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہا، ہا۔ نیکسٹ ورڈ از خو۔ خو، اس کا اخراج حلق کے اس حصے سے ہوتا ہے جو منہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم موٹے حروف کی ادائیگی کرتے ہیں نا، موٹے حروف کی، تو ہمارا منہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہیوی آواز کے ساتھ آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خو۔ خو، خو میں خرخراہٹ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ورڈ از دال۔ دال، دال کا اخراج تا کے مخرج سے ہوتا ہے۔ جب زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو دال ادا ہوگا۔
Dal, dal. Next word is zal, zal. زال کا بھی سیم تا کا مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو زال ادا ہوگا. اس کو آپ نے بہت پولائٹلی پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں ہوتی. یہ بھی سیم جس طرح سا کے مخرج میں سیٹی نہیں ہوتی، اس میں بھی سیم ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ زال، زال. نیکسٹ ورڈ از رو، رو. زبان کا کنارہ اور زبان کی پشت جب سامنے کے اوپر والے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوگا. یہ کچھ جگہوں پر موٹی پڑھی جاتی ہے اور کچھ جگہوں پر باریک. اس کو آپ نے را اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پراپر طریقے سے ادائیگی کریں گے. را، را. اس لیسن کی ایٹ لیسٹ آپ نے 7 ٹائمز پریکٹس کرنی ہے. دا نیکسٹ ورڈ از ز، ز. جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو زا ادا ہوگا. اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سختی ہے اور سیٹی ہے. ز، ز. نیکسٹ ورڈ از سین، سین. سین کا بھی سیم زا کا مخرج ہے، یعنی جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو سین ادا ہوگا. سین، سین. نیکسٹ ورڈ از شین، شین. زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگے تو شین ادا ہوگا. اس کی ادائیگی کرتے وقت اس میں پھیلاؤ پایا جاتا ہے، شین کی ادائیگی کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے شین، شین اس طرح نہیں پڑھنا، پراپر طریقے سے شین، شین. نیکسٹ ورڈ از صاد، صاد. زا، سین اور صاد کا سیم مخرج ہے، یعنی جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو صاد ادا ہوگا. یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ بھر کر اسے ادا کرنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. صاد، صاد. نیکسٹ ورڈ از زود، زود. اس کا مخرج جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے لگے گی تو زود ادا ہوگا. اس کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، خواہ دائیں جانب سے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں سے لگائیں یا بائیں جانب سے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں سے لگائیں، یا پھر دونوں طرف سے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں سے لگائیں تو زود ادا ہوگا. پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. زود، زود. اس کو آپ نے سواد، زواد، سواد، زواد اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ اردو ایکسنٹ میں پائے جاتے ہیں اس طرح. ہم چونکہ عربک ایکسنٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم اس کی پراپر طریقے سے ادائیگی کریں گے. صاد، صاد. زود، زود. منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از تو، تو. تا، دال اور تو تینوں کا سیم مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو ادا ہوگا. اس کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا آپ نے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو باریک نہیں پڑھنا. تا اور تو، تا، تو ان دونوں میں آپ نے پراپر فرق رکھنا ہے. تو، تو. نیکسٹ ورڈ از رو، رو. رو کا سیم زال اور سا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو زو ادا ہوگا. اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو منہ بھر کے پراپر پڑھنا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. اور اس کی ادائیگی کرتے وقت ہونٹوں کو آپ نے گول کرنے سے بچانا ہے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، بالکل فلیٹ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ زو، زو. تو، تو. زو، زو. نیکسٹ ورڈ از
आइन, आइन। आइन और हा का सेम मखरज है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। ये भी नर्म हरूफ में से है, ठीक है। आइन और हमजा को मिक्स नहीं करना आपने, आइन बारीक पड़ा जाता है। आइन, आइन। नेक्स्ट वर्ड इज गईन, गईन। गईन और खौ का मखरज सेम है, इसको मोटा पड़ा जाता है, इसकी अदायगी करते वक्त आवाज जारी रहती है। गईन, गईन। नेक्स्ट वर्ड इज फा, फा। जब ऊपर वाले दो दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगेंगे तो फा अदा होगा। फा, फा। नेक्स्ट वर्ड इज कौफ, कौफ। जुबान की जड़ ऊपर के नरम तालू से लगेगी तो कौफ अदा होगा। इसकी अदायगी के वक्त मुंह भरकर पढ़ेंगे, ये भी मोटा पड़ा जाता है, मोटे हरूफ में से है, ठीक है। होंठों को गोल करने से बचाना है और आवाज को नाक में लेकर नहीं जाना। कौफ, कौफ। नेक्स्ट वर्ड इज कैफ, कैफ। जब जुबान की जड़ ऊपर के सख्त तालू से लगेगी तो कैफ अदा होगा। ये बारीक पड़ा जाता है, होंठ गोल नहीं करने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। कैफ, कैफ। काफ और कौफ इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। जब हम कौफ की अदायगी करते हैं तो हमारा जो मुंह है वो भरा हुआ होना चाहिए, मोटे हरूफ में से, ठीक है। और जब हम काफ की अदायगी करते हैं तो मुंह खोलना है, बारीक पड़ा जाता है, दोनों में फर्क रखना जरूरी है। कौफ, कौफ। कैफ, कैफ। नेक्स्ट वर्ड इज लैम, लैम। जुबान की नोक और जुबान की करवट का आधा हिस्सा जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो लाम अदा होगा। इसकी अदायगी करते वक्त आवाज को नाक में नहीं लेकर जाना, ये बारीक पड़ा जाएगा, मोटा नहीं करना इसको आपने, ठीक है। लाम, लाम। नेक्स्ट वर्ड इज मीम, मीम। दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों के मिलने से मीम अदा होगा। मीम की अदायगी के वक्त नाक में हल्का सा नेजल साउंड आएगा, बिल्कुल लाइट सा नेजल साउंड, ठीक है। मीम, मीम। नेक्स्ट वर्ड इज नून, नून। जुबान का किनारा ऊपर के 6 दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो नून अदा होगा। नून की अदायगी में भी आवाज नाक में थोड़ी सी जाएगी क्योंकि इसमें गुन्ना की सिफ्त पाई जाती है। नून बारीक पड़ा जाता है, इसको मोटा नहीं करना आपने, ठीक है। नून, नून। नेक्स्ट वर्ड इज वाव, वाव। दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होगा, मुकम्मल गोल करना है आपने, ठीक है, नर्म साउंड है। वाव, वाव। नेक्स्ट वर्ड इज हा, हा। हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब होता है वहां से हा का इखराज होता है। हा और हा, हा और हा, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, दोनों के मखरज को वाजिया करके पढ़ना है। इसकी अदायगी करते हुए वक्त आवाज जारी रहेगी, ठीक है। हा, हा। नेक्स्ट वर्ड इज हमजा, हमजा। हा और हमजा दोनों का एक ही मखरज है, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब होता है, इसकी अदायगी शार्प और क्लियर होनी चाहिए, मजहूल नहीं होनी चाहिए। और जब ये साकिन होता है तो इसके ऊपर झटका दिया जाता है। हमजा, हमजा। नेक्स्ट वर्ड इज या, या। जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु को लगेगा तो या अदा होगा। या, या। इसको आपने छोटी या बड़ी या इस तरह करके नहीं पढ़ना, ठीक है। इसकी जो साउंड है लाइक या, इस तरह भी नहीं करना आपने।
یا. آج کے اس لیکچر میں ہم نے کچھ ہیوی ساؤنڈز پڑھے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ وہ کون کون سی ہیں. ہیوی ساؤنڈز کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو آواز منہ کے اندر ٹریپ رہتی ہے. یہ ٹوٹل 7 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ کے اندر رکی رہے گی. منہ کو پروپر آپ نے بڑھنا ہے جب ہم موٹے حروف کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کون سے. پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. فرسٹ ورڈ از خو. خو. The next word is رو. رو. The next word is صاد. صاد. And the next word is زود. زود. The next word is تو. تو. اس کو آپ نے تا تا اس طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، موٹے حروف میں سے منہ کو پروپر بڑھنا ہے آپ نے، بریک ادائیگی نہیں کرنی اس کی. تو. تو. And the next word is ذو. ذو. The next word is غین. غین. And the last one is قاف. قاف. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی تمام حروف ہیں ان کی ادائیگی نرم ہوگی. ٹھیک ہے، جو لائٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کی ادائیگی ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ آواز منہ سے باہر نکلے گی اور نرمی سے ادا ہوں گے. ہیوی ساؤنڈز اور لائٹ ساؤنڈز ان دونوں کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ جو سارے آپ کو گرین کلر میں ورڈز نظر آ رہے ہیں یہ ہیوی ساؤنڈز ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ مجموعہ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا. خصو. خصو. زغطن. زغطن. قیز. قیز. خصو زغطن قیز. امید ہے مجھے آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے فرسٹ پارہ سورہ الفاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، اور جس طرح ہم قرآن پاک پڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ باقی کے رولز دیکھتے جائیں گے. آج کے اس لیکچر میں ہم نے کچھ سیم مخرج پڑھے ہیں، جیسے کہ تا دال تو. تا دال تو. سا زال زو. سا زال زو. ز سین صاد. ز سین صاد. یہ سارے سیم مخرج ہیں. اسی طرح باپ اور کون سے مخرج فیلوز ہیں. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.